بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر آمنہ. آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ میں بتاؤں اپنا پوائنٹ آف ویو ایز اے کامنر، ایز اے پاکستانی سٹیزن اور ایز ویل ایز دا اوورسیز پاکستانی ریگارڈنگ دا میٹر آف توشہ خانہ. تو اتنا زیادہ آج کل دھوم مچی ہوئی ہے جیسے توشہ خانہ کی، اور جب میں اس بار میرے مائنڈ میں ایک خیال آیا کہ جس طرح ہم یہاں کینیڈا میں یا دوسرے کنٹریز میں ہم ریسائکلنگ کرتے ہیں نا، بلکہ اب ایک ٹرینڈ ہے یہاں پہ ینگ پیپل کا کہ وہ نا تھرفٹ کرتے ہیں چیزیں. تو تھرفٹ میں یہ کہ انہوں نے پلانٹ کے لیے اچھا کرنا ہے اور انہوں نے لٹرنگ نہیں کرنی، تو وہ تھرفٹنگ کرتے ہیں کہ وہ جو سیکنڈ ہینڈ کلوتھس ہیں نا وہ یوز کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو ریسائکلنگ کرتے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو توشہ خانہ کا یہ جو گھڑی کا سو کالڈ یہ ٹرینڈس چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان نے گھڑی لی تو اس کے بارے میں بات کروں گی. تو میں نے پھر تھوڑا سا اس چیز کو تھوڑا سا ڈگ کیا، اور ایکچولی میں نے سمجھا کہ کیا وجہ، کیا ریزن ہے کہ بار بار توشہ خانہ کا جو ہے نا وہ رائز ہوتا ہے پیریوڈیکلی اکارڈنگ ٹو نیڈ، اور ایک چیز جو ہے نا بار بار وہ جو ہے نا سرفیس ہوتی ہے. تو یہ ایک طرح کا رسپانس ہے، کیونکہ جو ان کی ٹارگٹ، یہ جو بھی جتنا بھی پراپیگنڈا ہوتا ہے عمران خان کے خلاف، تو یہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم لوگ ہیں نا، کامن پاکستانی. تو وہ ہم لوگوں کو انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں بے شک بہت سے اور بھی ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں، پبلک ریپریزنٹیٹیوز، وہ ویڈیوز بناتے ہیں اپنا ٹویٹر، اپنے سوشل میڈیا میں بھی اپنے فیڈ بیک دیتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ آن دا بہاف آف اپنی پبلک میں اپنا بتاؤں کہ میں، کیونکہ ٹارگٹ تو میں ہوں نا، کہ وہ مجھے انفلوئنس کرنا چاہتی ہے نا، تو میں کس طریقے سے سوچتی ہوں. تو میں تھوڑا سا ڈسائفر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ توشہ خانہ، تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اور میں نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ یہ چوری کا اس میں ایلیمنٹ کیسے ہو گیا، مطلب کس طرح سے چوری. کیونکہ سمپلی توشہ خانہ اٹس اے لیگل تھنگ کہ جب بھی گفٹس ملتے ہیں اور پھر وہ گفٹس گورنمنٹ میں توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں، وہاں سے پھر آپ پہلے 20% تھا، پھر عمران خان نے 50% کا کے آپ نے وہ گفٹ لے لیا. ٹھیک ہے، جب آپ نے وہ گفٹ لے لیا تو اب آپ اونر ہیں اس گفٹ کے. اب آپ اس گفٹ کو آپ بے شک ری گفٹ کر دیں، کسی کو دے دیں، یا آپ کو اگر نہیں چاہیے تو یو کین سیل دیٹ گفٹ. تو یہ چیز جو ہے نا، اس میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس میں تھیفٹ کا ایلیمنٹ کہاں سے ہے. جو کہ وہ گھڑی چور، مطلب چوری تو تب ہونا جیسے شہباز شریف جس طرح چوری کرتا ہے، یا نواز شریف جیسے چوری کرتا ہے. اور ریسنٹلی یہ جو ڈیلی میل میں جو اس کو فائن دینا پڑ رہا ہے کہ اس نے جو انہوں نے وہاں پہ جو ارتھ کویک وکٹمس کے لیے جو فائنینشیل ایڈ دی، تو اس نے چوری کر کے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیا. اور اس کے علاوہ اس کے اور حمزہ شہباز کے جو 11 ارب کے کیسز ہیں کرپشن، جیسے حدیبیہ جو ہے اس میں اٹس پروون. اور یہ جو یہ ہمارا جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار، اس نے باقاعدہ اس میں اپنا حلف نامہ دیا ہوا ہے اور سارا کچھ آلریڈی ڈن ہے. تو پھر نواز شریف نے جو کوئی منی ٹرے، تو مطلب یہ تو ایسی چیز ہے نا کہ یہ پروون، اس میں آپ مزید وہ کیا آپ نے کرنا ہے، ایوری تھنگ از. اور پھر پاناما جو لیکس ہوئے، ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ان کے لیے، بی بی سی میں ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں جب کرپشن پہ انہوں نے لیکچر کیا، تو جو کیس ہسٹری دی، تو اس میں ون آف دا پرسن جو کہ مطلب انہوں نے کیس ہسٹری کے لیے پیش کیا وہ نواز شریف تھا. تو دس از سرٹیفائڈ، یہ سارا کچھ آلریڈی ہو چکا ہے، لوگوں کو پتہ ہے. تو اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں نا کہ پلینگ فیلڈ، کہ اگر نواز شریف نااہل ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکنیکلی عمران خان کو نااہل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ اس کو ایکویٹ کریں کہ اگر ہم ایسے ہیں تو عمران خان بھی ایسے، اگر ہم گندے ہیں تو عمران خان بھی گندا ہو جائے. تو اب میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو رائز ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل آج کل 5 ایشوز ہیں جو کہ اس وقت بہت زیادہ ہاٹ ہیں.
ایک تو ارشد شریف بھائی کا ایشو کہ جو انہوں نے ان کو ٹارگٹ کلنگ کی اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. دوسرا عمران خان پہ جو انہوں نے اسیسینیشن اٹیمپٹ کی وہ. پھر اعظم سواتی کا جو مسئلہ جو آج کل اور جو ڈیلی میل کا اسٹارٹ ہوا ہے. تو یہ سارے ایشوز ایک دم تو صرف اور ایک اور چیز کہ یہ لوگ جو آرمی ایکٹ 1952 میں بھی کچھ تھوڑی سی ہینکی پینکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ماسک کرنے کے لیے وہ اس چیز پہ عمل کر رہے ہیں کہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے نا کہ جھوٹ کو اتنا بولیں اور اتنی تواتر سے بولیں اور اتنے زوردار طریقے سے بولیں کہ وہ سچ لگنے لگے. تو وہ اس ٹیکنیک پہ عمل کر رہے ہیں. تو اب آپ کہیں بھی جائیں یہ پراپیگنڈا وہ ٹرینڈس چلا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. گھڑی چور, بھائی گھڑی چور کیسے ہے ہمیں سمجھائیں تو صحیح نا, عوام کو سمجھائیں تاکہ ہم بھی کنونس ہوں کہ اس میں چوری کہاں سے آ گئی, کیسے چوری کا ایلیمنٹ آ گیا, مطلب اس نے کیا چوری کی ہے. مطلب اگر میں ہوں, میں نے کوئی چیز اگر خریدی ہے, اب میں اس کو جیسے مرضی کروں کسی کو دے دوں یا میں اس کو بیچ دوں, تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ میں نے چوری کر لی ہے. تو چوری کا تو ٹیکنیکلی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ سمجھ نہیں آتی. اور سب سے بڑی بات یہ ان کی جو آئی کیو کی کمی, اور اتنے پڑھے لکھے بھی یہ لوگ نہیں ہوتے, پتہ نہیں ان کی جو ٹیم میں مشورے کون دیکھتا ہے, کہ کوئی پراپیگنڈا جو ہے نا اس کو کسی سالڈ بیسس پہ کرو. اور جو سب سے جو آخر میں جو میں بات کروں گی, اب جو نیا جو عمران ریاض بھائی کہتے ہیں کہ چابی والا کھلونا, عمر فاروق جو ہے نہیں آئے, اور وہ تو اس کا تو جو اس کی جئی تئی پھیر رہے ہیں نا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا وہ ہے کون, لیکن اب جو اس کے بارے میں ہمیں معلومات مل رہی ہیں اور جس طریقے سے اتنی شرمناک اس کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, تو اس نے تو اپنے آپ کو گند میں پھینک دیا. اور پھر ہوا کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اس میں سے بھی کچھ نہیں. وہ تو ابھی ہمیں وہ تو پہلے ہی سب کو پتا تھا کہ آ رہا ہے, جیسے عمران ریاض بھائی نے کہا تھا. اور اس کے بعد جب آیا تو ودن 2 منٹس جو ہے نا وہ ان کو سب نے ریسرچ کر کے سارا کچھ اس کو ویسے ڈسٹرائی کر دیا اس نیریٹیو. اور نیریٹیو تو بیچارہ چلنے سے پہلے جو ہے نا ٹھوس ہو گیا ہوا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی, بلکہ اگر کوئی سن بھی رہا ہے مجھے اس سلسلے میں, تو مجھے آپ تھوڑا سا کریں نا, آپ تھوڑی سی انالیسس بھی تو کیا کریں نا جب آپ اپنے پراپیگنڈا کرتے ہیں. جیسے میں دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ جیسے شاہد خاقان عباسی آج کل جو ہے نا بہت زیادہ ریسرچر بنا ہوئے اور اتنے عجیب عجیب قسم کے وہ سروے کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بس کرتے ہیں, یہ انالائز ڈیٹا جب اکٹھا ہوتا ہے یہ انالائز ہی نہیں کرتے ڈیٹا کو. بھائی جب آپ نے ایک چیز کی, ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, جیسے انہوں نے اپنا یہ عمر فاروق کا کیا ہے, تو اس کے بعد اس کو فالو کر کے اس کا آؤٹ کم تو دیکھے نا. جو بھی پراپیگنڈا کرتے ہیں کیا ان کے پاس اتنی عقل نہیں کہ وہ بیٹھے, جو بھی ٹیم اس کو انیشیٹ کرتی ہے اور جو بھی میڈیا میں جو ان کے بغل بچے اکٹھے ہوئے ہیں سارے, تو وہ انالائز تو کریں کہ کیا جو ہم یہ کر رہے ہیں اس پہ کسی کے فرق بھی پڑ رہا ہے, کوئی آؤٹ کم بھی ہو رہا ہے, یا بس ویسے ہی ہماری اپنی انرجی اور اپنی منی اور یہ سارا کچھ ضائع کر رہے ہیں. اور ہم لوگ تو جو کرتے ہیں, ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, ہم حق کے لیے کھڑے ہیں. ہم کوئی پیسے لے کے کچھ نہیں کرتے, ہم اپنا جو ہر کوئی بزی ہوتا ہے, ہم اپنا ٹائم اپنے پاکستان کے لیے. اور عمران کے ساتھ ہم اس لیے, عمران خان کے ساتھ, کیونکہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے. اور ہر ایک کو اللہ پاک نے اگر عقل دی ہوئی ہے وہ سوچ سمجھ سکتے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ جو لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ لاجیکلی وہ چیز سینس ہی نہیں بنتی. جو کہ خاص طور پہ یہ جو گھڑی چور والا انہوں نے, کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, واپس پلٹ کے اسی پہ آتے ہیں, پھر اسی کو دوبارہ سے پینٹنگ اور تھرفٹنگ اور ریسائکلنگ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک جو بھی انہوں نے جھوٹے نیریٹیوز اور سارا کچھ بنانے کی کوشش کی, کیونکہ باطل نے مٹ جانے کے لیے ہوتا ہے اور حق جیتنے کے لیے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ لرز رہے ہیں, ان کے یہ شیک کر رہے ہیں, ان کی گورنمنٹ نے پورا نظام شیک کر رہے ہیں. اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے, اور اللہ پاک حق کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.